شفیع عقیل صاحب مجھے شاہ جی کہتے ہیں. ایک دن میں نے شفیع عقیل سے پوچھا بندہ پرور، آپ مجھے شاہ جی کہہ کر کانٹوں میں کاہے کو گھسیٹتے ہیں؟ میں نے تو حاشا وکلا اپنے سوا کبھی کسی کو گمراہ نہیں کی. فرمایا خدا کی قسم میں آپ کو شاہ جی احتراماً نہیں کہتا، میں عادتاً کہتا ہوں. ڈرائیور، چپڑاسی، حتیٰ کہ جھاڑو دینے والی ماسی اور اپنی سیریل باس کو بھی شاہ جی کہتا ہوں. وہ تو ذرا برا نہیں مانتا. زیادہ عرصہ نہیں ہوا دلی میں ایک کانفرنس کے دوران ایک سردار جی سے ملاقات ہوئی. میں انہیں بھی شاہ جی کہہ کر مخاطب کرتا. وہ بہت خوش ہوتے تھے. وقت رخصت بغلگیر ہوئے اور پھر مجھے اپنی ہڈی توڑ جپھی سے ریلیز کرتے ہوئے بولے، زندگی نے پہلی بار کسی نے عزت سے پکارا، ورنہ سردار جی سنتے سنتے میرے تو کان پر گئے. شفیع عقیل کو گھر میں کبھی بیوی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، جس کی ایک وجہ سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ان کا بیشتر وقت اپنے گھر میں نہیں گزرتا. شادی کے خیال سے انہیں وحشت ہوتی ہے. ایک دن میں نے دریافت کیا کہ شاہ جی اس زمانے میں کوئی عشق بھی کیا؟ فرمایا کیوں نہیں. خود سے دگنی عمر کی ایک سجنی سے عشق ہو گیا تھا. اس کے اظہار کے لیے میں اسے اٹھتے بیٹھتے فانی بدایونی کے اشعار سناتا تھا، جس سے وہ ایسی بکتی کہ ملنا ہی چھوڑ دیا. اس کے بعد میں نے بھی فانی کے دیوان کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا. آپ بھی تو فانی سے بدکتے ہیں. اس دن جب آپ نے محفل میں فانی کا وہ بدنام کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ والا سوگوار شعر سنایا تو وہ سکھنی بے طرح یاد آئی. اس بات نے ہم نے زیادہ کریگا تو طغیانی پر آئے دریائے شباب کو ایک کوزے میں بند کر دیا. فرمانے لگے، شاہ جی میں نے ہر طرح کا مزہ چکھا ہے. چند روز قبل جمال احسانی صاحب نے مجھے تقریر کی دعوت دینے سے پہلے ایک ذہین آرٹسٹ سے تعارف کراتے ہوئے ایسا نام دیا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا. کہنے لگے، رسام سے ملیے. یہ نام پہلے سنا تو اپنی سماعت پر شبہ ہونے لگا، اور جب میری درخواست پر انہوں نے بآواز بلند نام دہرایا مجھے اپنے املا پر شبہ ہونے لگا. یعنی پہلے تو ایسا لگا کہ میں اونچا سننے لگا ہوں، اب محسوس ہوا کہ اونچا سمجھنے لگا. میں نے ہجے پوچھے تو فرمایا رے سین الف میم، سین پر تشدد. معنی پوچھے تو مسکرا دیے. کہنے لگے معنی تو جون ایلیا صاحب کو معلوم ہے. ہم نے کہا ہمیں تو خود جون ایلیا کے معنی معلوم ہے. ایک زمانے میں جب ہم جوان تھے اور جون ایلیا بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہ ہم اب ہیں، تو ہم رسالوں میں ان کی غزلیں یہ سمجھ کر بڑے شوق اور بےتابی سے پڑھتے تھے کہ یہ ایک آوارہ اینگلونی لڑکی کا کلام ہے. 1963 میں ان سے اچانک مسلم کمرشل بینک میں ملاقات ہو گئی. رمضان کا مہینہ تھا. اس دن میں روزے سے نہیں تھا، مجھے السر کی شکایت تھی، اور جون ایلیا کی صحت بھی اتنی خراب تھی کہ پانی تک سے پرہیز کرتے تھے. چنانچہ ان اس زمانے میں بھی روزے ہی نہیں اور بہت سے فرائض معاف اور لذائذ حلال تھے. تواضع کی غرض سے میں انہیں ایسی محفوظ جگہ لے گیا جہاں ہمارے اور مسلح گارڈ کے علاوہ اور کوئی قدم رکھ نہیں سکتا تھا. یعنی بینک کے لوہا پلائی ہوئی دیواروں اور آہنی سلاخوں والے اسٹرانگ روم میں. اس میں 4 تجوریاں تھیں اور ایک چوہے دان. وہاں ہم دونوں نے چوری چھپے جو چائے پی، اس کا مزہ مجھے یاد ہے. وہ ذرا انہیں یاد ہو کہ نہ یاد. مرزا عبد الودود بیگ کہتے ہیں کہ چائے میں گناہ کی آمیزش ہو تو شراب کا مزہ دیتی ہے. انفوٹینمنٹ کی دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل انفوٹینمنٹ پاکستان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آن کر دیجیے
تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں۔